پاکستان معاشی اصلاحات اور ترقی کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ بحرین کے سرمایہ کار پاکستان آئیں اور سرمایہ کاری کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بحرین میں بزنس کمیونٹی سے خطاب۔ کہا بحرینی کاروباری برادری کے ساتھ نئی اور دیرپا اقتصادی راہیں کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ حکومت پاکستان مشترکہ منصوبوں اور کاروباری تعاون کے لیے ہر ممکن سہولیات فراہم کرے گی۔ پاکستان کے پاس نوجوانوں کی بڑی طاقت ہے۔ نوجوانوں کو آئی ٹی، اے آئی، فنی تربیت اور جدید مہارتوں سے آراستہ کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بحرینی وزیر خزانہ سے ملاقات۔ فائنانس سیکٹر میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بحرین کی فن ٹیک میں پیش رفت اور پاکستان سے مہارت شیئر کرنے کی پیشکش کی گئی۔ دونوں ممالک کے مرکزی بینکوں کے درمیان تعاون کے امکانات پر بھی بات چیت۔ مالیات، بینکاری، تجارت اور معیشت میں مشترکہ روڈ میپ کی تیاری پر اتفاق۔ متعلقہ حکام کی مشترکہ ٹیمیں بنانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بحرینی ہم منصب شیخ راشد بن عبداللہ الخلیفہ سے ملاقات۔ دو طرفہ علاقائی سیکیورٹی پر قریبی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ کاؤنٹر نارکوٹکس اور سیکیورٹی اداروں کی استعداد بڑھانے پر گفتگو۔ پاکستان بحرین وفود کا معلومات کے تبادلے میں مزید بہتری لانے کے عزم کا اعادہ۔ محسن نقوی نے پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کو سراہا۔ کہا پاکستان اور بحرین کے درمیان برادرانہ تعلقات باہمی اعتماد اور احترام کی مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں۔ دونوں ممالک کے اداروں کے درمیان قریبی رابطہ خطے میں امن و سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سینٹر آف ایکسیلنس کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز کی خصوصی بچوں کے ساتھ گفتگو اور اظہار شفقت۔ بچوں سے سوالات پوچھے۔ انہوں نے بچوں میں کھانے پینے کی اشیاء بھی تقسیم کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خصوصی بچوں کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ بچے ہماری خصوصی توجہ چاہتے ہیں۔ سندھ کا پانی پینے والا سندھ سے غداری نہیں کر سکتا۔ آزادی کے لیے سندھ کے مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر جدوجہد کی۔ راج ناتھ کو سندھ کا اتنا درد ہے تو مئی کی عبرتناک شکست نہ بھولے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں خطاب۔ کہا بھارت نے سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کی بات کی۔ نہ کوئی سندھ کو پاکستان سے الگ کر سکتا ہے اور نہ ہی جغرافیہ تبدیل کر سکتا ہے۔ پنجاب میں بے سہارا بیواؤں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے غاصبوں کے خلاف سخت ایکشن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بے سہارا بیواؤں کے قبضہ کیس فوری حل کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گجرات، لیا، حافظ آباد اور دیگر اضلاع میں قبضے کے جلد فیصلے نہ ہونے پر اظہار ناپسندیدگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ناجائز قبضے کے کیس کے جلد حل سے عوام کو فوری ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ تمام ڈپٹی کمشنر ناجائز قبضہ کیس پر روزانہ اجلاس کریں۔ جائیدادوں پر ناجائز قبضے کے خلاف روزانہ مانیٹرنگ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ طلب کر لی۔ باغوں کا شہر لاہور اسموگ کی زد میں۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور کا تیسرا نمبر۔ شہر کا AQI 210 ریکارڈ۔ اسموگ سے متاثرہ علاقوں میں شہریوں کو ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت۔ دوسری جانب دھند کے باعث موٹر وے M1 کو پشاور سے سوابی تک اور سوابی سے برہان تک بند کرنا پڑا۔ حد نگاہ بحال ہونے کے بعد موٹر وے ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ برطانیہ میں نئے مالیاتی سال کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے۔ کم از کم آمدن کی حد مزید 3 سال کے لیے منجمد۔ برطانوی چانسلر ریچل ریوس نے نئے مالیاتی سال کا بجٹ پیش کیا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کے تحت توانائی بلز میں کمی کے لیے گرین لیویز میں کٹوتی کی جائے گی، جس سے انرجی بلز میں آئندہ برس اپریل سے 150 پاؤنڈ تک کی بچت ہوگی۔ 2 ملین سے زائد مالیت کے مکانات پر 2500 اور 5 ملین سے زائد کے مکانات پر 7500 پاؤنڈ کا سالانہ ٹیکس لگے گا۔ الیکٹرک اور پلگ ان ہائبرڈ گاڑیوں پر نئے ٹیکس عائد ہوں گے۔ ہانگ کانگ کے رہائشی کمپلیکس میں آتی زدگی سے ہلاکتوں کی تعداد 55 ہو گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق رہائشی کمپلیکس کے 8 میں سے 4 بلاکس میں لگی آگ پر قابو پایا جا چکا ہے، جبکہ دیگر بلاکس میں آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
ट्रेन ने रेलवे ट्रैक पर काम करते हुए 11 मजदूरों को कुचल दिया। अफसोसनाक वाकया चीनी सूबे यूनान में पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आजमाइशी ट्रेन जलजिला पैमा आलात को जांचने के लिए चलाई गई, जो मोड़ काटते हुए कारकुनों पर चढ़ दौड़ी। और सह मुल्की सीरीज का दूसरा फाइनलिस्ट कौन, फैसला आज होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें रावलपिंडी स्टेडियम में पंजा आजमाई करेंगी। फाइनल में रसाई के लिए लंकन टाइगर्स को लाजमी फतह दरकार है। श्रीलंका हारा तो बेहतर रन रेट के बाद जिम्बाब्वे की टीम फाइनल खेलेगी। वाशिंगटन हमले में अफगान शहरी मुलविस निकलने पर ट्रंप इंतजामिया का फौरी एक्शन। अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरखास्तों पर काम फौरी तौर पर रोक दिया। अमरीकी सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि अफगान शहरियों के लिए इमिग्रेशन की तमाम दरखास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी गई हैं। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने तारकीन वतन की इमिग्रेशन महदूद करने के लिए हुकूमतों पर दबाव डालने की हिदायत कर दी। अमरीकी सिफारत खानों और कौंसल खानों को जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि सिफारतकार यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की हुकूमतों पर इमिग्रेशन महदूद करने के लिए दबाव डालें। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग के बाद सदर ट्रंप का वाशिंगटन में 500 इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म। वजीर जंग पीट हेगसेथ ने तस्दीक करते हुए कहा कि नेशनल गार्ड के एहलकारों पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजाफी तैनाती का मकसद दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी को मजबूत बनाना और किसी भी मुमकिन खतरे का मुकाबला करना है। फैसला व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग के वाक़े के बाद किया गया। नेशनल गार्ड्स को सदारती हुक्म पर वाशिंगटन डीसी में तैनात किया गया था। अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए। उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उनका बयानिया क्या था? चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, इल्जाम तराशी, गिरबानों को पकड़ते थे, जला दो, मार दो, पकड़ लो। क्या इस तरह के बयानिए में कौमें तरक्की करती हैं? पता नहीं, शायद क्रिकेट खेलने आए थे, वो ही खेलते रहे यहाँ पे 5 साल। अफसोस है। बानी पीटीआई अकेले नहीं, लाने वाले भी मुजरिम हैं। बानी पीटीआई को लाने वालों का भी एहतसाब किया जाए। दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर डाकू निकले। नून लीग के जाने के बाद बहुत तबाही हुई, मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़िमनी इंतखाब में कामयाब उम्मीदवारों से खिताब। कहा 2017 में मुल्क तरक्की कर रहा था, महंगाई 3% पर थी। पीटीआई दौर में महंगाई 39% पर चली गई। ये क्रिकेट खेलने के लिए आए थे, 5 साल तक वही खेलते रहे। 2018 से 22 तक जो हुआ उसकी जिम्मेदारी उन पर है। अफसोस, मुल्क की जो हालत हुई वो पूरी कौम भुगत रही है। गैरों के हाथ में फैसले हमने नहीं, उन्होंने दिए। उन्होंने मुल्क में अमन का दिवालिया निकाल दिया। उनके दौर में मेरिट देखने को नहीं मिलता था। हमने नफरत, झूठ, दंगा फसाद और फितने को शिकस्त दी। पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका है, अब मजीद ऊपर जाना है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह कम हुई। मजीद कहा कि यह कैसा बाइकॉट था कि उमर अयूब की बीवी इलेक्शन लड़ रही थी।